سر ابھی آپ نے کہا تھا نا گواہی کا، تو اسلام نے آدھی کیوں رکھی عورت کی گواہی؟ پریسیجن کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ بھیا غور سے سنیں، میں یہ بات بڑی تفصیل سے کور کر چکا ہوں۔ اسلام نے نہیں، پاکستان نے رکھی ہوئی ہے عورت کی آدھی گواہی۔ اسلام نے ایک کانٹیکس کے اندر بہت کلیئرلی بتایا تھا کہ جب فائنینشیل کانٹریکٹ کرو تو دو عورتیں پکڑنا، ایک عورت اپنی مرضی سے نہیں موو کرتی، یہاں پہ وہ اپنے شوہر کی مرضی سے موو کرتی ہے، وہ وہاں پہ نہیں ٹھہرے گی۔ تو یہ نہ وہ وہاں پہ موجود نہ ہو، جب کانٹریکچوئل کانٹریکٹس کرو گے تو دو عورتیں لے کے آنا جہاں پہ ایک مرد لے کے آ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ فائنینشیل میٹرز. فائنینشیل کانٹریکٹ کے اندر ہمیں جب وٹنسز چاہیے ہوتے ہیں، اوکے، ٹھیک. اٹس ویری جی. کلیئر۔ ورنہ اگر یہ بات، یہ میری اوپینین نہیں دے رہا ہوں میں، مسلمانوں نے، صحابہ نے کبھی بھی ایک عورت کی دو گواہیاں نہیں مانگی، ورنہ حضرت عائشہ سے مانگتے سب سے پہلے کہ 3200 احادیث آپ سے آ رہی ہیں، دوسری کسی ام المومنین کو لے کے آئیں، ہم کیسے مان لیں آپ کی گواہی؟ ایگزیکٹلی سر. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب بھی سر کوئی مولوی صاحب وہاں آئے پہ نا تو کہ یہ بھولنے ساحل کا میاں ذکر ہوا کی وہ ہے، تو ساحل میاں کی نہیں ہے، میں بائی دا وے ابن القیم سے ڈائریکٹ لے رہا ہوں، ابن القیم نے اس پہ کتاب لی بہرحال، مگر انہوں نے حضرت عائشہ کی مثال نہیں دی ہوئی، یہ کامن سینس کی مثالیں ہیں۔ ابن القیم کی ضرورت تو نہیں تھی نا کہ 3200 دفعہ ہم نے ایک عورت کی اکلوتی گواہی لی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت تھی دوسری عورت کی، اگر یہ وصول ہوتا کہ تو اسلام پورا کا پورا ترتیب پا رہا ہے، حدیثیں رقم کی جا رہی ہیں نا، اس سے زیادہ ضرورت تو نہیں ہے، یہ تو کسی قتل کے مقدمے سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے، یہ پوری کی پوری امت کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ وہاں پہ ہم یہ اصول توڑ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کافی ہیں، حضرت عائشہ کو کسی نعوذ باللہ کوئی ایکسیپشن دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی جنرل رول نہیں تھا، لیکن ایک پرٹیکولر کانٹیکس میں تھا. ہے اور رہے گا کہ بھائی رہے گا. فائنینشیل کانٹریکٹس کریں گے تو سوری، پھر آپ آدمی تو چلو ٹھیک ہے، ایک آ رہا ہے انڈیپینڈنٹ وٹنس، وہاں پہ دو عورتوں کی وٹنس لیں گے آپ، یہاں سے ہم نے باقاعدہ کھینچا اتنا ہے کہ ہم نے پھر اس کے اور مطلب نکالنے کی بجائے اور لیجسلیشن تک بنا لی ہوئی ہے۔ وی ہیو ٹیکن ملٹیپل لیجسلیشن آؤٹ آف دس کہ آدھی گواہی ہے تو پھر یہاں پہ یہ کرو تو وہاں پہ وہ کرو، سو اٹس لیکن اے سر بگر وہ آپ پرابلم۔ نے جو بات کی ہے کہ ایک نہیں آ سکے گی وہ اپنے شوہر کی مرضی سے موو کرتی ہے، تو یہ قرآن میں تو وہ نہیں ہے، اس میں تو صرف یہی ہے کہ وہ بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے، یعنی گواہی تو ایک ہی بھی چل جائے گی اس پہ تو وہ ہے، لیکن اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے، یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ جہاں وہ پورے پیرایا دیکھیں اور اس کی تفسیر دیکھیں، کسی بھی عالم نے، کسی بھی عالم کی وہ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، میری اپنی رائے نہیں ہے وہاں پہ کس کانٹیکس میں اس کو قابض کیا گیا، ٹھیک ہے؟ بہرحال میں آپ کو اس لیے ابن القیم کو ریفر کر رہا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں کہیں سے وسوسہ آئے تو آپ ابن القیم کو ریفر کیجیے گا، اسی قرآن کی آیت کی شرح تفسیر ابن القیم نے وہاں پہ اسی کو اصول بنا کے سارے کے سارے معاملات اور حدیث کے تھرو بھی استدلال بہت جینون نہیں، یہ طریقے تو سے کیا۔ اس چیز کو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن میں قرآن کا حکم ہے، لیکن آپ نے اس کی جو تعویل میں کیا ہے کہ وہ آ نہ سکے یا وہ موجود میں نے تو نہیں اس کیا، کا وہاں سے میں نے وہ ابن القیم سے لیا ہے، نہیں نہیں، وہ میں نے تو ابن القیم سے لیا ہے، مگر میں دوبارہ سے پیرایا دیکھ لیتا ہوں، ابن القیم کی ضرورت ہے نہیں نا، آپ اس آیت کے اوپر پھر حضرت عائشہ کی حدیثیں جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کریں نا، پھر اگر اصول یہ رکھنا ہے تو۔ نہیں نہیں نہیں، فائنینشیل میٹرز کی بات ہو رہی، صرف فائنینشیل میٹرز کی بات، نہیں نہیں، وہ میری رائے وہاں نہیں ہے، میری رائے نہیں ہے، وہ میں نے تو ایز از کوٹ کر دیا ہے ابن القیم کو۔ لیٹ می ٹھیک ہے۔ گو تھرو دا قرآن، دس پارٹ آف دا context of this ayat through the Quran again. I was always assuming کہ یہاں پہ فائنینشیل میٹر کا قرآن پاک نے ڈائریکٹ انڈیکیشن بھی کہیں دی ہوئی ہے، بہرحال میں دیکھ لیتا ہوں۔ نہیں سر، اس کے پیرالل فائنینشیل پوائنٹ سے ہٹ کے تو عورت کی اپنی گواہی کو بھی تو کنسیڈر کیا جاتا ہے، صرف سنگل جو ان کے اپنے کہ معاملات ہوتے عورت ہیں. کی اسلام میں ایک ہمیشہ اکیلی گواہی، قتل کے اوپر عورت کی گواہی آئے تو پتہ چل جاتا ہے قاتل کون ہے، ریپ کے اوپر عورت کی اکیلی گواہی آئے کہ ناٹ ایز تو وکٹم وہ آف ریپ۔ دوسری جو ایکوالٹی کی آیت وہ آتی ہے، وہ آتی ہے اس کے اوپر، لعان کی آیت کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ایک یعنی چار چار دفعہ ہی کہا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ مرد 4 دفعہ کہے اور عورت 8 دفعہ کہے۔ کہ عورت کو بھی ایک دفعہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، ریپ کی بھی گواہی 4 عورتیں بھی دیں گی نا تو بہت ہیں، 8 عورتیں نہیں چاہیے وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ ہاں، ٹھیک ہے، ہاں صحیح 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 کہہ رہے ہیں نا۔ ہاں تو یہ بات یہاں پہ یہاں تو سمجھ لیں۔ مسئلہ تو ویسے یہاں پہ حل ہو رہا ہے نا سر. یہ تو اگر ہم ابن القیم کی رائے نہیں بھی لیتے تو یہاں خود ہی قرآن مسئلہ حل کر نہیں رہا سر اس میں. جی ہر جگہ کر رہا ہے سوائے پاکستان کے۔ جی جی نہیں، جی اس سے تو میں بہتر. ایگری کرتا ہوں، وہ اس میں ڈس ایگری نہیں کر رہا میں،
मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वो जो फाइनेंशियल मैटर्स में जो कुरान की आयत में है, वो सूरत अल-बकरा की आखिर की तरफ, उसमें ये अल्फाज हैं कि अगर देखता हूँ कि मैं दो उसका मर्दों कॉन्टेक्स्ट देखता हूँ कि जाहिर है किस तरीके से इसको ठीक है, आप मैंने देखिए, मैं आपसे वैसे ही एक मेरे ज़हन में ये पॉइंट है। मुझे वो कब्जा चाहिए ना, वो कब्जा किधर से इब्न अल कय्यम ने लिया है ना फाइनेंशियल सर मैटर्स का। सर वो आयात दैन के कॉन्टेक्स्ट में ही ये वाली हाँ, उसी में है। गवाही का है। जी जी, राइट। आयात दैन ही है। वो जब आता है ना कि आप कहीं ऐसी जगह पे हो तो फिर दो गवाह बना लो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करो, जी और जी अगर दो मर्द मिल जाएं, अगर दो मर्द नहीं तो एक मर्द और दो औरतें, ताकि एक भूल जाए तो दूसरी याद करा नहीं दे। नहीं, ये तो मैटर आ गया ना, वो आपने जो सवाल उठाया वो उसके हाफजे का है ना। हाँ, वो यही ना, एक भूल जाए तो दूसरी याद करा दे, ये अल्फाज है कुरान के। ये हाफजे का सवाल है ना। अब मैं वो देखता हूँ ना राइट। कि फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट पे औरत क्यों भूल जाती है। आपने बात दुरुस्त की है, मैं देखता हूँ उन्होंने क्यों उठाया ना इब्न अल कय्यम। सही। ठीक है। सो बोलने का बाय द वे मतलब ये होता है कि कई कई साल बाद ये गवाहियां तलब की जाती हैं, याद रखिएगा। ऐसे नहीं होता कि वो परसों ये जो मामला हुआ था आप भूल गई होंगी, ऐसे नहीं होता। राइट राइट। ठीक है। वो उसकी जो तावील किसी स्कॉलर में याद नहीं किसने दी थी, उन्होंने ये कहा था कि जैसे औरत यूजुअली फाइनेंशियल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होती, मर्द तो सारा दिन डील करते हैं बाहर और उनको वो चीजें याद ज्यादा रहती हैं। औरतों के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं कोई उसने कि गवाही कोई ये मिल तो गई, लेकिन उल्टा वही जैसे आपने आर्ग्यूमेंट है, जो कम यूज करता है उसको ज्यादा याद रहना चाहिए। ठीक है, जो ज्यादा यूज करता है उसको कम याद रहना चाहिए ना। हजार चीजें आपके जेहन में एक ही जगह पे आ रही हैं तो आप भूल जाएंगे कौन सी वाली कहाँ पे थी। तो जिसको एक दफा लाइफ में एक दफा कॉन्ट्रैक्ट किया उसको तो याद रहेगा, हाँ जी मैंने 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कराया था, तो याद रहेगा। सही है। चलिए आप देखिएगा जिसके दोस्त के इंशाल्लाह। 5,000 ट्रांजेक्शन होंगी उसको कौन सा याद होगा कि साहिल अदीम की कौन सी ट्रांजेक्शन थी।